کلاب 7 کلاس 7 کلاب لوگوں کا چیپٹر جو تھا پارٹ 1 پڑھا ہے. بڑا چیپٹر ہے اس لیے اس کے پارٹ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے اس چیپٹر کو. اس لیے کل جو تھا پارٹ 1 پڑھایا تھا, آج پارٹ 2 پڑھایا جائے گا. آپ کو اس سبق میں رابندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں بتایا گیا تھا. رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے, یعنی ان کے اصول, ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا تھے. اس سبق میں انہوں نے کس طرح اپنی پوری زندگی بسر کی, اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے. انگلستان یہاں تک کل آپ لوگوں کو میں نے ادھورا چھوڑا تھا کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں کی طرف. ادبی مشغلوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے دینی راہ اختیار کی, اور اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے نثر کے لکھنے کی کوشش, انگلستان میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جیسے گئے تھے ویسے واپس آئے, کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے. جب وہ انگلستان گئے تو واپس ویسے ہی آ گئے لیکن کوئی ڈگری ساتھ نہ لائے. اپنے خاندان کے لوگ ناراض تھے, اس لیے ان کو حکم ملا کہ شیلیدان پہنچ کر جاگیر کا انتظام کریں. یعنی جب انہوں نے وہاں چلے گئے انگلینڈ, لیکن وہاں سے کوئی ڈگری حاصل نہ کر پائے تو ان کے گھر والے, خاندان کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو جاگیر کا کام سنبھالنے کا انتظام کرنے کو کہا. یہاں انہیں پہلی بار اس ہندوستان کی اس ہندوستانی غریب کے شب و کاروں کی سادہ زندگی سے سابقہ پڑا. یعنی شب و روز دن رات, روز مرہ دن رات شب و کاروں کی زندگی کے واسطہ پڑا. ان سے ان کا کانٹیکٹ ہوا. یہاں وہ غریبوں اور مزدوروں کے دکھ درد میں, غریبوں اور یعنی جو غریب لوگ تھے, جو محنت کش لوگ تھے, ان سے ان کا واسطہ پڑا, جس سے وہ دن رات مزدوروں کے دکھ درد میں شریک رہے اور جاگیر کا انتظام اتنا اچھا کیا کہ سبھی مطمئن ہو گئے. جاگیر کا کام جو تھا بہت اچھے سنبھال لیا جس سے سب لوگ مطمئن ہو گئے. یہاں ان کی شاعری کو نئی زندگی ملی. ان کے بہت سے ڈرامے اور گیتوں کے مجموعے اس شیلیدان کی پیداوار ہیں. یعنی انہوں نے جو گیت لکھے, گانے لکھے ہیں, مجموعے لکھے ہیں, وہ اس کی پیداوار ہیں. ٹیگور کو موسیقی سے مراد یہ ہے کہ سانگ گانا, گیت گانا, گانے گانا, اسے ہم بولتے ہیں موسیقی سے بھی قدرتی لگاؤ تھا, دلچسپی تھی. قدرتی یعنی اللہ کی طرف کی دلچسپی تھی. آپ نے بچپن سے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی. انہوں نے نہ صرف گیت لکھے بلکہ انہیں دلکش دھنوں پر گا کر سنایا. بلکہ انہوں نے گیت نہیں لکھے بلکہ دلکش, دل کو اچھے لگنے والے دھنوں پر گیت گا کر سنائے. اپنے گیتوں کی دھنیں خود بنائیں اور ان کی بنائی ہوئی دھنیں رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے بنگال کی سب سے زیادہ مقبول سنگیت بن گئیں. پھر یہ دھیرے دھیرے کیا بن گئی, بنگال جگہ کا نام ہے, وہاں کی مشہور یعنی مقبول مشہور دھنیں بن گئیں. بعد سنگیت یعنی گانا بن گئی, گانے میں شامل ہونے لگی. انہیں راندر سنگیت کا نام دیا گیا ہے. بنگال کی موسیقی رابندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور جو ہیں بنگال کی موسیقی یعنی آواز گانا, ان کو بہت زیادہ انہوں نے اس میں سنگیت میں محنت کرنے کے بعد رابندر سنگیت کو ایک اہم مقام حاصل ہے, ایک اہم جگہ حاصل ہے. ٹیگور کی ایک اور بات سن کر آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا کہ انہوں نے 60 سال سے زیادہ کی عمر میں مصوری یعنی انہوں نے 60 سال کی عمر میں اپنے مصوری کو بولتے ہیں فائن آرٹ کرنا, پینٹنگ کرنا, چترکاری کرنا. بھلا اس عمر کو پہنچ کر انسان کسی نئے فن کو سیکھنے کی پوری توجہ اور محنت سے سیکھا, اور اسے سیکھتے ہوئے اس 10-12 سال کو بھی نہ ہوئے تھے کہ مصوری کے ماہروں نے انہیں بڑے مصوری کا درجہ دیا. یعنی پینٹنگ کرنا, چترکلا بنانا, اسے ہم بولتے ہیں مصوری.
مصوری کے ماہروں نے بڑے مصوری کا درجہ یا مقام دیا۔ ٹیگور کی تصویریں زیادہ تر قدرتی مناظر پر ہیں۔ انہوں نے جو تصویریں بنائی ہیں اس کو انہوں نے قدرتی مناظر یعنی پیڑ، پھل، پھول، پودے، پہاڑ، جھرنے، یہ سب قدرتی مناظر، اللہ کی طرف کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم قدرتی منظر کی جمع کہتے ہیں۔ جنگل کے جانوروں پر ہیں، پرندوں پر ہیں۔ ان تصویروں کی تعداد یعنی گنتی الگ الگ ہے۔ ان تصویروں کی تعداد جو وہ الگ الگ ہے۔ ٹیگور ہندوستان کے نہیں دنیا کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ٹیگور جو تھے ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے، رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے وہ غالب کے ٹکر کے شاعر بننے میں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ بہت بڑے سنگیت کار تھے یعنی بہت بڑے گانے والے تھے، بہت بڑے مصور تھے۔ سب باتوں کو ساتھ ساتھ انسان بھی تھے، لیکن اس کے اندر انسانیت، شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہت بڑے انسان جس سے ملتے برابری سے ملتے، بہت اخلاق سے ملتے، جس کسی سے ملتے اس کی حیثیت کے مطابق باتیں کرتے، یعنی ان کے اندر یہ خوبی، یہ فن تھا کہ وہ جس طرح جس سے ملتے اس کو جس طرح کا انسان ہوتا ہے اسے اسی طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک تحفہ انعام میں عطا کیا تھا۔ انہوں نے زمیندار جاگیرداروں گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ بہت اچھے معزز عزت دار گھر کے گھرانوں میں سے ان کا گھرانہ تھا، اور بہت شریفانہ زندگی انہوں نے بسر کی۔ انہوں نے ایک زمیندار جاگیردار گھر آنکھ کھولی، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رشک تھی۔ وہ اتنے معزز عزت دار بہت پیسے والے خاندان سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر سادگی بہت پائی جاتی تھی۔ ان کے اندر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، زندگی کو گزارنے میں ہر لمحہ انہوں نے سادگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا ہے۔ لازوال ترکہ یعنی ایک بہت اثاثہ پونجی دھن دولت چھوڑا ہے۔ لازوال اثاثہ انہوں نے ایک زمیندار جاگیر گھردار گھرانے میں آنکھ کھولی تو، لیکن ان کی سادہ زندگی قابل رقص تھی۔ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں کرتے تھے۔ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کوئی تکلفات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے۔ اپنے شاگردوں کو بھی یہی مشورہ دیتے کہ سادہ اور قدرتی اصول پر زندگی بسر کرو۔ ٹیگور کو استاد کی حیثیت سے بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ٹیگور جو ہیں، رابندر ناتھ ٹیگور کو ایک پوری دنیا میں بہت اونچا مقام حاصل ہے، عطا کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے پرانے رشیوں کی طرح، رشی منی عبادت گزار لوگ، رشی منی بولتے ہیں ہم، غیر مسلم لوگوں میں جو بولے جاتا ہے وہ رشی منی بولے جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، ہم ان کو دین سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ہم رشیوں کی طرح انہوں نے ہمارے لیے ایک لازوال ترکہ چھوڑا۔ وہ ہے شانتی نکیتن ہے، شانتی نکیتن کے نام سے ان کا لازوال ترکہ چھوڑا ہے، اثاثہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ شانتی نکیتن سکون کا گھر ہے۔ انہوں نے کلکتہ سے 90 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، یعنی انہوں نے اپنے لیے ایثار ثواب کے لیے انہوں نے ایک اسکول قائم کیا گیا ہے۔ وہ اسکول میں فیس نہیں لی جاتی بلکہ بچوں کو مفت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس اسکول کو چلانے میں انہیں بڑی مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جب انہوں نے اسکول کھولا تو ان کی مالی حالت جو تھی وہ اتنی بہتر نہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو کچھ قرض لینا پڑا۔ قرض لینے کے باوجود بھی وہ اس کو بہت خدا کر کے اسکول کی بنیاد ڈالی۔ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، پورا گھر بیچا، بیوی کے زیورات فروخت کیے، یعنی ان کی کل جو اثاثہ تھا، پونجی تھی، دھن دولت تھی، وہ سب انہوں نے فروخت کر دیا۔ کس لیے؟ اپنے دیش کے خاطر، اپنے ملک کے خاطر، اپنے قوم کو عالم فاضل بنانے کے لیے۔ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ کسی بھی طرح چاہتے تھے کہ میرا ملک ترقی کرے، ملک میں عوام رعایا جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو سکیں اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کر سکیں۔ رابندر ناتھ کا ٹیگور یہ تھا، رابندر ناتھ جو تھے اہنسا وادی تھے۔
ان میں اندر لڑائی جھگڑے کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ وہ سکون پسند تھے. ان کو شانتی نکیتن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے زر زیور، اپنی بیوی کے زر زیور، تمام چیزوں کو فروخت کر دیا، اور تھوڑی بہت امداد باہر سے ان کو حاصل ہوئی. کچھ باہر سے لوگوں نے ان کی مدد کی، خدا کر کے اس وشوا بھارتی کی شکل دی اور اس ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے. آج جو وہ اسکول ہے وہ ایک یونیورسٹی کے روپ میں قائم ہو گیا ہے. لافانی شاہکار گیتا بخلی کا خالق اور قومی ترانہ کا جنم داتا 17 اگست 1941 کو، یعنی لافانی کے مراد یہ جس کی کوئی تعریف کی انتہا نہیں ہے. لافانی جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، شمار نہیں ہے. شاہکار گیتا یعنی قرآن شریف گیتا کو ماننے والے، نجلی کا خالق ہے، اور قوم میں یعنی خالقی خدا میں قوم میں کوئی ان جیسا جو ہے وہ آج تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی مرتبے کی، ان کی اونچائی کی، بلندی کی کوئی بھی برابری نہیں کر سکا. یہ اپنے اکیلے ایک واحد انسان رہے. 1917 میں 1941 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ارتھی کے ساتھ کئی میل لمبا جلوس تھا. یعنی جب ان کو لے جایا گیا تو ہزاروں لوگوں نے ان کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کی اور ان کے جنازے میں شامل ہوئے. لمبا میل جلوس تھا. اس جلوس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور سکھ بھی تھے. اس میں کیا ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اب دیکھیے آپ لوگوں کو دوسرے ملکوں کے وہ لوگ تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے اور یہ شب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بے قرار تھے. یعنی انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور اپنے تمام چاہنے والوں کو رابندر ناتھ ٹیگور سے روشناس کرایا، تعارف کرایا، جو کہ ایک بہت مشہور ہستی ہے جس کو پوری دنیا یاد رکھتی ہے. رابندر ناتھ ٹیگور کے نام سے آپ پوری دنیا میں یہ چھائے ہوئے ہیں، مشہور ہیں، شامل ہیں. ان کا کوئی ہمسانی نہیں، ان کا کوئی دوسرا بندہ نہیں. یہ اپنے آپ میں ایک عظیم الشاعر ہیں. دوسرے ملکوں سے وہ لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے. یہ سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے. یعنی یہ پوری دنیا میں مشہور تھے. لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے ان سے لوگ تڑپتے تھے، بے چین رہتے تھے. کسی بھی طرح ان کا ہم مقابلہ کر سکیں یا ہم کسی بھی طرح ان کو ان کی منزل تک پہنچا سکیں. دوسرے ملکوں وہ لوگ بھی تھے جو کلکتہ میں رہتے تھے اور یہ سب شاعر اعظم کے آخری درشن کے لیے بےتاب یعنی پریشان تھے کہ کس طرح ہم ان کو بے قرار تھے، ان کو دیکھ سکیں. اب دیکھیے الفاظ معنی دیکھیے. مہارشی بڑے مرتبے والا انسان، سنت مہارشی بولتے ہیں ہم بہت اونچے مقام والا، بڑے مرتبے والا. اور سنت سادھو میں یہ آتا ہے. صوفی یعنی صوفی کا مطلب ہوتا ہے صوفی جیسا. صوفی کا مطلب صوفی جیسا. ایشور بھکتی، خدا کی عبادت کرنا. ایشور بھکتی کرنا، خدا کی عبادت کرنا. راہ کھاڑا، سادھوؤں سے بننے کی جگہ کئی لڑنے کی جگہیں ہیں. تہذیب یہودی یعنی بھلائی. شب و روز یعنی رات اور دن. شب و روز کا مطلب ہوتا ہے رات اور دن. صدیوں یعنی عرصہ، سینکڑوں سال گزرے ہوئے، سینکڑوں سال. تہذیب کلچر و باصول زندگی گزارنے کا طریقہ. تہذیب یعنی ہمیں اپنے میں ہم جس جہاں رہتے ہیں، ہمارے ہندوستان جو ہے ایک تہذیب کا سرمایہ ہے. اس کے اور تمام دھن دولت کو تہذیب سے متعارف کروایا ہے. ان کا جس طرح تمدن تہذیب زندگی کی شہر زندگی، یہ سپہر تیسرا وقت ممتاز ترین، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ قابل عظیم ہے. ممتاز ترین جو ہیں سب سے زیادہ مقابل اور قابل عظیم ہیں. یعنی قابل عظیم یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچے مرتبے کا درجہ
بلند کیا ہے. یہ ان کی طرف سے اللہ کی طرف کا ایک انعام، ایک تحفہ ہے جسے لوگ پوری دنیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں. پوری دنیا ان کو یاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی. اب دیکھیے ممتاز ترین سب سے زیادہ قابل تعظیم مرغن کھانے کی چکنائی والے کھانے فراہم کرنا مہیا کرنا تعارف یعنی طرفداری جانبداری. تعارف مطلب طرفداری کرنا، طرفداری جانبداری. مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب لکھیے. راجندر ناتھ ٹیگور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ نیڈگو. اس کا دیکھیے راجندر ناتھ جو ہیں وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں. راجندر ناتھ 7 مئی کو کیلکٹا میں پیدا ہوئے. آپ لوگوں کو سوال جواب لکھنا آتا ہے. ڈیٹ، کلاس ورک، مارجن، سبق نمبر ڈال کر آپ کے سارے سوال جواب اب ڈلے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے ریڈی کر سکتے ہیں. پہلے آپ ڈالیے ڈیٹ، کلاس ورک، مارجن، سبق نمبر. ڈیٹ، کلاس ورک، مارجن، سبق نمبر. مارجن بنا کر سوال نمبر 1 لکھ لیے. سوال نمبر 1 لکھنے کے بعد بک میں دیکھیے آپ کو سارے جوابات مل جائیں گے اور آپ کو اس پہ آپ لوگ ڈال دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. خالی جگہ کو صحیح لفظ سے پر کیجیے. آپ کو چیپٹر اس کے لیے ریڈ کرنا پڑے گا. اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق. رابندر ناتھ ٹیگور کے لافانی شاہکار کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کیا گیا. رابندر بانو کلکتہ میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنے والد اور بزرگ مہارشی رابندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ بیٹھے. گھر والے آپ بہت محبت سے انہیں کہتے تھے. ٹیگور کی نے پہلی نظم پر لکھی. انہوں نے زیادہ کی عمر میں مصوری سیکھی. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. قومی ترانہ. رابندر ناتھ جو تھے آپ لوگ جانتے ہیں جملے کیسے بناتے ہیں. رابندر ناتھ ٹیگور جو تھے قومی ترانہ گاتے تھے. قومی ترانہ گایا جاتا ہے. تعلیم و تربیت. رابندر ناتھ کی تعلیم و تربیت بہت اچھی تھی. ہمت افزائی. رابندر ناتھ کے اندر بہت زیادہ ہمت افزائی تھی. اب دیکھیے آپ کو جملے بنانا ہے. قومی ترانہ جیسے جملے بنائیے. قومی ترانہ. رابندر ناتھ کا قومی ترانہ گایا جاتا ہے. رابندر
नाथ टैगोर का कौमी तराना कौमी तराना का आप यही बना सकते हैं, हमारा कौमी तराना जन गण मन अधिनायक है। हम कौमी तराना गाते हैं, हम कौमी तराना, कौम में तराना गाते हैं। ठीक है, जुमले बनाना आप लोग को आते हैं। बताया जा सकता है आप लोगों को तालीम व तरबियत देखिए, हमारी तालीम व तरबियत, कौमी तराना 1, नंबर 2 तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत, हमें अच्छी तालीम व तरबियत हासिल करना चाहिए। हमें अच्छी तालीम हासिल करना चाहिए। अच्छी तालीम हमें हासिल करना चाहिए। हिम्मत अफजाई, हिम्मत अफजाई हमें हमेशा अच्छे काम की हिम्मत अफजाई करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे काम की हिम्मत अफजाई करना चाहिए। अब देखिए, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद कैसे बनाया जाता है। आप लोगों को ये बात पता है कि वाहिद, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाहिद से जमा और जमा के वाहिद यानी एक है फूल। अब इसका फूल वाहिद है, जमा फूलों, तो अगर हमें जमा बनाने को कहा गया है कि तो जमा के वाहिद बनाइए, तो हम फूलों का फूल बना देंगे। जैसे आपके यहाँ ये है वाहिद से जमा बनाइए, तो ये सूफी वाहिद है। वाहिद से जमा, वाहिद से जमा किस तरह बनाएंगे? वाहिद से जमा बनाइए, मैं आप लोगों को मिसाल देकर समझा रही हूँ। वाहिद से जैसे सूफी, हम 2 चार्ट बना लेंगे। एक यहाँ ये है वाहिद, ये है जमा। अब हमको सूफी वाहिद है, तो हमें इसका जमा बनाना है। सूफी तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा है, अब हम इसका जमा सूफियों, ये किस चीज में आ गया? जमा में। अगर अब इसका हम उल्टा कर देंगे, जमा का वाहिद बनाइए तो सूफी हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए ये पता होना चाहिए कि वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है। किसी भी एक चीज़ के लिए को हम वाहिद कहते हैं, किसी भी एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं। जैसे ये चाक वाहिद है। अब अगर मैंने इसको 2 टुकड़े ले लिए तो ये क्या हो गई? जमा। एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। वो जो वाहिद मतलब एक। अब जैसे है ख़ानदान जो है जमा है। अब हम इसका वाहिद क्या बनाएंगे? ख़ानदान यानी जमा, ये वाहिद है। अब इसका जमा क्या होगा? ख़ानदानों। ड्रामा का ड्रामो, फनकार, तस्वीर का तस्वीर जमा है, तस्वीर जमा में आएगा, तस्वीर। अब इसका वाहिद क्या होगा? तस्वीर। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से पहले ये पता होना चाहिए कि वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है। मनाजिर जमा में आएगा।
مناظر جو ہے وہ جمع میں ہے، مناظر یعنی منظر کی جمع ہے، مناظر۔ اب اس کا ہمیں الٹا کس طرح کریں گے؟ مناظر کا منظر، تو یہ جمع میں آ جائے گا اس طرح۔ اصول، ملک و مشاغل، مشاغل، مشاغل جمع میں، مشاغل جمع میں۔ اب ہمیں اس کا واحد بنانا ہے تو ہم کس طرح بنائیں گے؟ مشاغل مشغول، یہ آ جائے گا جمع میں، یہ جمع میں آ جائے گا۔ کاشتکاروں، کاشتکاروں جو ہوتا ہے وہ جمع میں ہوتا ہے، یعنی بہت سارے کاشتکار، اور اس کا جمع کیا ہوگا؟ کاشتکار۔ ہمیں سب سے اس کے لیے پہلے کیا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے واحد کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کو ان لفظوں کو متضاد لکھیے۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، ضد، تضاد، متضاد، ان سب کا مطلب ہوتا ہے الٹا۔ ضد، تضاد، متضاد، یہ سب الٹے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ متضاد الفاظ، متضاد الفاظ، متضاد الفاظ ہم کسی کہتے ہیں؟ ہمیں ہر چیز کا پہلے مطلب معلوم ہو چاہیے۔ الٹے الفاظ، متضاد الفاظ، الٹے الفاظ، ضد الفاظ، الٹے الفاظ، جیسے کہ دن کا رات، صبح کا شام۔ اب جیسے مغرب کا مشرق، مغرب کا کیا ہوگا؟ متضاد مشرق، مشرق، مشرق۔ محبت کا نفرت، محبت کا نفرت۔ زوال کا لازوال، زوال کا لازوال، زوال کا لازوال۔ شاگرد کا شاگردہ، ابتدا کا شروعات، ابتدا کا خاتمہ، ابتدا کا خاتمہ، ابتدا یعنی شروع ہونا۔ اگر ہم لیکن الٹے الفاظ میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے مطلب، ہر چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ابتدا کا مطلب شروعات، اب اس کا الٹا کیا ہوگا؟ خاتمہ۔ شاگرد، شاگرد، شاگرد یعنی مؤنث میں آئے گا، شاگردہ آپ کا آئے گا، شاگرد مذکر میں آئے گا، مؤنث میں آئے گا، الٹا شاگردہ ہو جائے گا اس کا۔ باقاعدہ، باقاعدہ یعنی قاعدے کے طور پہ، قاعدہ، ضرور فروخت کرنا، بیچنا، اور اس کا خریدنا، اس کا کیا ہوگا؟ الٹا خریدنا، خریدنا۔ صحیح پر صحیح، صحیح جملے پر صحیح کا نشان لگائیے، غلط پر آپ لوگ چیپٹر ریڈ کریے، چیپٹر ریڈ کرنے کے بعد آپ کو 2-3 بار پڑھیے تو آپ لوگ صحیح غلط کر۔ رابندر ٹیگور کو احترام و محبت کو دو دیو بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، ٹیگور بنگال غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، غلط، وہ ایک معزز اور جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹیگور کو ہندوستان کا قومی شاعر مانا جاتا ہے کیونکہ ان کی لکھی ہوئی نظمیں جن گن من ہمارے ملک ہندوستان کا قومی ترانہ ہے۔ جن گن من ادھینائک جے ہے، یہ ہمارے ہندوستان کا قومی ترانہ ہے، یہ صحیح ہے۔ ٹیگور نے انگلستان میں اپنی تعلیم مکمل کی، غلط، ٹیگور نے شانتی نکیتن کی بنیاد ڈالی، یہ صحیح ہے۔ نیچے دیے ہوئے واقعات کو صحیح ترتیب دیجیے۔ واقعات کو صحیح ترتیب دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کو صحیح لکھنا، صحیح جملے کے آگے غلط لکھا ہے، غلط، آپ کو صحیح کے آگے صحیح کا جملہ لکھنا ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کریے۔ اعلان مؤنث، مذکر ہے۔ اعزاز مذکر، زندگی مؤنث، مدد مؤنث، تہذیب
मुअन्नस, ताल्लुक है, मुअन्नस है। चलिए अब आपका ये चैप्टर मुकम्मिल हो गया है, आप लोग इस चैप्टर को रीड करिए।